ویلکم ٹو نایاب کچن. ہوپ سو کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج میں بنانے جا رہی ہوں بہت مزیدار سی فرائی فش. ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار فش ہے. ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھیے گا, اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا, اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیجیے گا, تاکہ ہمیں موٹیویشنز ملتی رہا کریں. بہت ہی مزے کی فش بنے گی, آپ اس کو لازمی ٹرائی کریں. سو لیٹس اسٹارٹ اور ویڈیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 میں نے میڈیم سائز پیاز لے لیے ہیں, اور اسی طرح میں نے ادرک لے لیا ہے. اس کو میں بلینڈر میں ڈال دوں گی. یہ بلینڈر میں ڈال دیا. تقریباً 8-10 جگہ میں نے لہسن کے لے لیے ہیں, اور تقریباً 3 ٹیبل اسپون میں نے لیمن جوس لے لیا ہے, اور اس میں 1 کپ میں نے سرکہ لے لیا ہے, وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی, اور اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے. یہ دیکھیں میرا یہ مکسچر ریڈی ہو گیا ہے. مچھلی کو میں نے دھو کر خشک کر لیا, اچھی طرح سے دھو لیں آپ اسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں اس کو, یہ تقریباً 2 کلو مچھلی ہے, اور اس کو میں نے اس میں یہ مکسچر اس میں ایڈ کرنا ہے, اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھی طرح سے مکس کریں اسے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اس میں میں نے 2 ٹیبل اسپون نمک اور ریڈ چلی پاؤڈر 2 ٹیبل اسپون, اور ہلدی پاؤڈر بھی میں نے 2 ٹیبل اسپون ڈال دیا ہے. ہلدی میں مچھلی میں نا آپ کوشش کیا کریں کہ ہلدی جو ہے وہ زیادہ ڈالا کریں. اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی. اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کوشش کیا کریں کہ جس دن آپ مچھلی لائیں اسی دن آپ اس کو مت بنائیں. آپ اس کو 1 دن لا کے اچھی طرح سے دھو کے اور فریج میں یا فریزر میں رکھ دیں. دوسرے دن یا تیسرے دن آپ اس کو یوز کریں تو یہ بہت اچھی مچھلی بنتی ہے. اور یہ دیکھیں میں نے اس کو یہ سارا مسالہ لگا دیا, بہت اچھی طرح سے بن گیا. اب میں تقریباً اسے 3 گھنٹے کے لیے ریسٹ پہ چھوڑ دوں گی. اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہو تو آپ اس کو 7 گھنٹے 10 گھنٹے مسالہ لگا کے آپ رکھ سکتے ہیں. بہت اچھے اس میں یہ مسالہ اس کے اندر چلا جاتا ہے, تو بہت اچھی طرح سے یہ ریڈی ہوتی ہے. اچھی طرح سے سب پیسز پہ آپ یہ مسالہ لگا دیں, اور اس کو آپ 3 گھنٹے کے لیے رکھ دیں. اس کو آپ کسی چیز سے کور کر کے آپ فریج میں رکھ دیں. میں نے اس کو ریپ کر دیا ہے, اور اس کو چھوڑ دوں گی 3 گھنٹے تک. ویلکم بیک. میرے تقریباً 3 گھنٹے جو ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں. اب میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں یہ مچھلی میں کافی یہ پانی بھی اس نے یہ چھوڑ دیا ہے, اور اس میں میں نے 1 ٹیبل اسپون اجوائن بھی ایڈ کر دی تھی. اجوائن کے بغیر تو مچھلی کا وہ ذائقہ بالکل بھی نہیں آتا. اجوائن تو سمجھیں کہ مچھلی کی جان ہے, تو آپ لازمی اس میں ایڈ کر لیں. اب میں تقریباً 1.5 کپ اس میں لے لوں گی بیسن, وہ چھان کے ڈال لوں گی. آپ کوشش کیا کریں کہ میدا اور بیسن چھان کے استعمال کیا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں نے ڈال لی ہے. اس کو میں اچھی طرح سے چھان لوں گی. جو اس کی گٹلیاں وغیرہ ہوں گی وہ میں ڈسکارڈ کر دوں گی. یہ دیکھیں یہ اس میں یہ گٹلیاں سی جو بچ جائیں گی وہ ہم نے نہیں ڈالنی. اب اس کو میں ڈسکارڈ کر دوں گی.
یہ بیسن میں نے ڈال دی ہے، اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے۔ اب اس میں پانی وغیرہ ایڈ کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مچھلی میں کافی سارا پانی اس کا نکلا ہوا ہے، تو اسی میں یہ مکس ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی۔ یہ آپ دیکھیں کہ بیسن اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا، کیونکہ اس میں اتنا پانی ہے کہ وہ مکس ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں تقریباً 2 ٹیبل اسپون اس میں سرسوں کا تیل جو ہے وہ ڈال لوں گی۔ بہت مزے کی بنتی ہے یہ، اس سے ٹیسٹ بھی اس کا اچھا ہوتا ہے، کرسپی بنتی ہے۔ تو 1 گھنٹے کے لیے میں اسے ریسٹ پہ چھوڑ دوں گی مکس کر کے۔ ویلکم بیک۔ اب میں یہ شہتاج کوکنگ آئل لے لوں گی اور ایک کڑھائی میں اس کو ڈال کے گرم کر لوں گی، بہت تیز گرم کرنا ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اس میں مچھلی ایڈ کروں گی۔ یہ دیکھیں اس میں ڈال رہی ہوں، اس کی آنچ آپ نے تیز رکھنی ہے۔ اگر یہ اس کی آنچ کم ہوگی اور تیل آپ کا اچھی طرح سے گرم نہ ہوا تو اس کے اوپر یہ جو کوٹنگ ہے وہ اچھی طرح سے اس کے اوپر نہیں رہے گی، وہ اتر جائے گی۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہائی فلیم پہ اس کو ڈالنا ہے مچھلی کو، اور جب ایک سائڈ سے آپ پلٹ لیں گے تو پھر آپ نے اس کا فلیم لو کر دینا ہے، تاکہ یہ پھر اچھی طرح سے پک جائے اندر تک۔ آپ اس کو لازمی ٹرائی کریں، بہت مزے کی بنتی ہے، اور اپنا فیڈ بیک لازمی دیں۔ یہ میں نے ایک سائڈ سے پلٹ لیا ہے اور اس کا میں نے فلیم بالکل لو کر دیا ہے تاکہ یہ اندر تک پک جائے۔ پھر میں اس کو پلٹنے کے بعد اس کو ہلکا ہلکا سا اوپر سے پریس کروں گی، تاکہ جو ہے اس کے اندر جو موئسچر ہوتا ہے وہ ڈرائی ہو جائے۔ بالکل بھی جو اس میں پانی ہے نا وہ بالکل اس میں نہ رہے۔ میں آپ کو وہ دکھاؤں گی کہ اس میں سے بالکل بھی اس میں پانی نہیں رہے گا۔ یہ دیکھیں میں نے ہلکا ہلکا اس کو پریس کر دیا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ کوئی بھی اس حوالے سے کوسچن ہو تو پلیز میرے کمنٹ باکس میں لازمی مجھ سے کوسچن پوچھیں، میں کوشش کروں گی آپ کو اس کا آنسر دینے کی۔ یہ دیکھیں میری جو فش ہے وہ فرائی ہو گئی ہے، تو یہ میں نکال کے آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں بہت اچھی سی یہ ریڈی ہو گئی ہے۔ میں نے یہ دیکھیں ایک سائڈ پہ جو ہے میں نے اس کو تھوڑا سا ڈارک فرائی کیا ہے، اور دوسری سائڈ پہ میں نے اس کو تھوڑا سا لائٹ کیا ہے۔ اب یہ دونوں میں آپ کو توڑ کے دکھاؤں گی کہ اس میں بالکل بھی موئسچر نہیں ہوگا دونوں میں۔ یہ دیکھیں آپ بالکل برابر یہ اندر سے کوک ہوئی ہوئی ہیں، اور آپ کو یہ بہت ٹیسٹی اور بہت مزے کی لگے گی۔ لازمی اس کو ٹرائی کریں۔ یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بالکل اس کے اندر موئسچر نہیں ہے، بالکل ڈرائی ہے یہ اندر سے، اور بہت مزے کی بنی ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی بنی ہے۔ اب یہ دوسری بھی جو لائٹ والی ہے یہ میں آپ کو توڑ کے چیک کروا دیتی ہوں، اس کو بھی آپ دیکھیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بہت اچھی کوک ہوئی ہے، بالکل بھی موئسچر آپ کو نظر نہیں آئے گا اس میں۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، اور مجھے رکھیے اپنی دعاؤں میں یاد۔ ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔